میں مر بھی جاؤں نا یہاں مر جاؤں تو میری لاش میری ماں تمہارے سے کھونس کر لے جائے گی. وہ کہے گی نہیں کوکب ٹھیک ہے تیرے ساتھ تقریریں کرتا تھا، رفیق رضوی ٹھیک ہے کہ تیرا بھائی تھا، مگر یہ میرا ہے. اس کی قبر وہاں بنے گی جہاں اس کے نانے کی قبر، جہاں اس کے دادا کی قبر، جہاں اس کے بابا کی قبر، جہاں اس کے ماموں کی قبر. یار اتنا بھی نہیں سوچتے آپ لوگ. آپ جہاں رہتے ہیں کٹھے رہتے ہیں، جہاں مرتے ہیں کٹھے مرتے ہیں. 10 محرم کو ایک ہی مرلے میں پورا خاندان کی قبریں ہیں. کبھی حسین کے بارے میں نہیں سوچا؟ حسین کی قبر کہاں، نانے کی قبر کہاں، ماں کی قبر کہاں، علی کی قبر کہاں؟ پھر بھی کہتا ہے اللہ جیسے تو راضی میں ویسے راضی. زاویے بناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حسین ہے. اب اجازت دو مجھے، میرا دل چاہ رہا ہے، ماحول اچھا ہے، سفر بڑا کیا ہے، جانا بھی ہے. اگر اجازت دو تو میں آپ کو کربلا کے میدان میں لے جاؤں. اچھا ایک وعدہ کریں گے آپ میرے ساتھ، اب نعرہ نہ لگائیے گا. اب مجھے سنیے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی محفل بناؤ، وہ نعرہ لگانے سے نہ جی وہ بندہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے، پھر محنت کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ نعرے رہنے دو. میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، آپ کے جوش جذبے کی قدر کرتا ہوں. آؤ سنیے اس حسین کا ذکر جس کے 71 چلے گئے پھر بھی کہتا ہے اللہ جیسے تو راضی میں ویسے راضی. سن رہے ہم یہ بھی مانتے ہیں انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا. یہ بھی کلیئر کر دیں، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے. انا مدینۃ العلم و عمر جدارھا. میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیوار ہے. انا مدینۃ العلم و عثمان سقفھا. میں علم کا شہر ہوں، عثمان چھت ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ہاں سنی مانتا ہے جس روحانی مکان میں میرا نبی سکونت پذیر ہے اس کی بنیاد صدیق کی صداقت ہے، اس کی دیوار عمر کی عدالت ہے، اس کی چھت عثمان کا حیا ہے، اس کا دروازہ علی کی ولایت ہے. جس روحانی مکان کا یہ مکان ہو شان ہو، صاحب مکان کتنا شان والا ہوگا. وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے مگر حسین کیا ہے، حسین منی وانا من الحسین. 71 چلے گئے پھر بھی کہتا اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی. اجازت دو مجھے، میں شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا جو اشتہار لگایا محفل ذکر حسین کا، اور میرا خیال ہے کہ یہ 11واں روزہ پروگرام ہے. ابھی ایک پروگرام آپ کا اور رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کل ہے یا پرسوں ہے قبلہ؟ پرسوں انور قریشی صاحب آ رہے ہیں، وہ بھی قریشی ہیں اور بہت بڑا عالم ہے. انور قریشی عام آدمی نہیں ہے، اس کا پورا خاندان عالم ہے. ان کی صاحبزادیاں بھی قرآن کی خدمت کر رہی ہیں پنڈ دادن خان میں. میں خود سنا بھی ہے اور میں نے ان کی خدمت دیکھی ہے. آؤ ذکر کریں اس حسین کا. عصر کے ٹائم زمین کربلا پر حسین بیٹھا ہے. ادھر آواز آئی حل میں مبارز، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ میں نے پرسوں عزیز الدین کوکب صاحب تقریر کیا کوٹ بھائی خان. یہ آپ جاتے ہوں گے نا، اگر آپ نے خوشاب جانا ہے یا سرگودا جانا ہے تو بھیرا انٹرچینج کراس کریں، چھاوریاں سے آپ جاتا ہے کوٹ بھائی خان. تو میں نے قاری رفیق وہاں رضوی بھائی تقریر کی تو مسجد کی جو دیواریں تھیں نا ان میں سے پانی نکل رہا تھا. جاؤ پوچھو. مولوی بیکار ہے مگر جس کا ذکر کر رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے. میں نے بھابڑا میں اس محرم میں 6 محرم بعد نمازی شاہ بھابڑا تقریر کی. یہ سیال موڑ کے ساتھ انٹرچینج کے ساتھ باہر نکلے بھابڑا آتا ہے، وہاں سے پوچھو وہاں منبر سے پانی نکل رہا تھا. جاؤ پوچھو. ہم بیکار ہیں، حسین بڑا شان والا ہے. یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس نے مجھے پڑھنے کے لیے حکم کر دیا، آپ کو سننے کے لیے حکم کر دیا. وہ کوئی تیرا میرا محتاج ہے. بیٹا توجہ کرو، باتیں نہ کرو. آپ حافظ صاحب بھی نظر آ رہے ہو، داڑھی والے بھی نظر آ رہے ہو، توجہ کرو میری طرف.
جوان رو رہے ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، میں کتنی دیر برداشت کروں گا آپ کو؟ حسین کا ذکر ہے، کہو سبحان اللہ۔ میرا بلڈ پریشر تیز نہیں ہوتا ان باتوں سے، لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے کہ رات کے 11 بج رہے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ آپ کوئی جج ہو ہمارے، چیک کرنے آئے ہو؟ یہ سنتے کہتے ہیں مولوی پڑھتا کیسے ہے؟ کیا اہلیت ہے آپ کے پاس؟ کہو سبحان اللہ۔ میری ایک ایک بندے پر نظر ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اتر کر گر کر سنبھل کر وہ اکثر پار ہوتے ہیں، کوئی لنگر کوئی زیر لنگر پار ہوتے ہیں۔ نبی کی محبت کا سمندر بھی عجب ہے جعفر، جو اس میں ڈوب جاتے ہیں وہ اکثر پار ہوتے ہیں۔ سوچ ہے تیری زندگی، سمجھتے ہیں؟ یہ ممبر پر جو بیٹھتا ہے ایسے نہیں بیٹھتا، آپ لوگوں کا بس چلے آپ آ جاؤ بیٹھو میں آپ کو داد دیتا ہوں، یہ وہی بیٹھتا ہے جس کے اوپر زہرا بطول مہربانی کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، علم جو ہے اماموں میں نہیں رکھا، علم دل میں رکھا ہوتا ہے۔ جی میں حاضر ہوں، عصر کا ٹائم میں حاضر پڑھتا ہوں۔ میرا پیارا حسین بیٹھا ہے، ادھر آواز آئی حل من مبارزن، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ میرے گھر میں ڈاکو آ جائے نا راول پنڈی والوں، تو باہر آئے جائے ڈاکو، میں کہوں گا بیٹا اٹھ، او بھائی اٹھ، او یار اٹھ، باہر ڈاکو ہے۔ جب بھائی رفیق رضوی شمر کمینہ بولا کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، 7ویں دفعہ اس نے آواز دی، میرے حسین نے مقتل گاہ کی طرف دیکھا، 71 میں سے صرف غازی عباس تھا جس کی لاش زمین سے 3 مرتبہ ایسے اٹھی۔ آج بھی جاؤ غازی کے روزے پر کبوتر بھی نہیں بیٹھتا، اب بھی جلال ٹپک رہا ہے، اگر ان آنکھوں سے جا کر دیکھو۔ لاش میں سے آواز آئی سردار، مجھے کہا تھا تلوار نہ چلانا، فرمایا غازی غصہ نہ کر، ہم علی کے بیٹے لڑنے نہیں آئے، ہم تو اپنے نانے کا دین بچانے آئے۔ جی جی میں حاضر جناب۔ شمر کمینہ نے آواز دی حل من مبارزن، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ سیدنا امام حسین پاک اٹھ کر کھڑے ہو گئے، 4 قدم چلے، دل میں خیال آیا آخری بار مدینے کو دیکھو۔ جب مدینے کو دیکھا آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ سوال کرو جعفر قریشی، حسین رویا کیوں؟ حسین تلواروں سے نہیں ڈرا، وہ علی کا بیٹا تھا۔ حسین کو ماں کی ممتا یاد آ گئی، دل میں خیال آیا اکبر تیار ہوا، ماں نے تیاری کروائی، قاسم تیار ہوا، ماں نے تیاری کروائی، اصغر تیار ہوا، ماں نے تیاری کروائی۔ اماں آج آپ ہوتی میری تیاری کرواتی، اوے ماں مرے تے ماں پہ مک دے، او ویر مرن گھر ویلا، اوے پیو مرے تے محمد بخشا مک جاندہ ای ویلا۔ جن کی مائیں چلی گئیں ان سے پوچھو میں کیا کہہ رہا ہوں، جن کے باپ چلے گئے ان سے پوچھو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں۔ یہ کون حسین ہے؟ زمین کربلا سے اٹھا، ہاتھ میں تلوار اٹھائی، کاندھے پر چادر رکھی۔ پنڈی والوں سوال کرو جعفر قریشی، یہ چادر کس کی تھی؟ یہ چادر نان مصطفیٰ کی تھی۔ جو تلوار اٹھائی یہ باب علی المرتضیٰ کی تھی۔
مرحبا آپ کی آنسوؤں کو سلام، میں خطابت قربان کر دوں اس بندے پر جس کو سننے کا طریقہ آتا ہے۔ حسین چلا، ہاتھ میں باب علی کی تلوار ہے، کاندھے پر نانے مصطفیٰ کی چادر ہے۔ حسین جس گھوڑے پر بیٹھا اس کا نام مرتجز تھا، یہ کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، یمن کے بادشاہ نے میرے نبی کو تحفے میں بھیجا تھا، اس وقت یہ بچہ تھا، میرے نبی نے مولا علی کو تحفے میں دیا، اور میرے علی پاک کے 2 گھوڑے تھے، آپ نے 21 رمضان کی صبح کو ایک گھوڑا امام حسن کو دیا تھا، ایک حسین کو دیا تھا، اور جعفر قریشی کو رلا دی یہ بات ہے، اور یہ مرتجل گھوڑا اس پر میرے حسین نے 22 سال سواری کی ہے۔ سنیو، اس گھوڑے کا یہ ترہ امتیاز تھا، جیسے ہی حسین بیٹھتا تھا یہ دوڑنے لگ جاتا تھا۔ میرا تخیل کہتا ہے کہ یہ کہتا ہوگا دیکھو آج میرے اوپر وہ سواری کر رہا ہے جو نانے کے کاندھے پر سواری کی۔ بلہا ماشاءاللہ، نعرہ نہیں لگانا، سکون سے سنو مجھو، میں قربان ہو جاواں، اور میں قربان ہو جاؤں۔ حسین گھوڑے کے قریب آیا، گھوڑے کی رکاب میں پاؤں ڈالا، گھوڑے پر چڑھتا گیا، قرآن پڑھتا گیا۔ سنیو، آپ کے گھروں سے قرآن نکل گیا، آپ کا اخباروں پر گھر لگا، قرآن پر میرے محمد کا گھر لگ گیا۔ تیرے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، ٹی وی کا سکرین تو روزانہ صاف ہوتی ہے مگر قرآن کو دیکھتا بھی کوئی نہیں۔ پھر کہتے ہو ہمیں جنت ملے گی، کس طرح جنت ملے گی؟ ہاتھ میں ریموٹ ہے، 100 چینل لگے ہوئے ہیں، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، بیوی بھی دیکھ رہی ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے۔ گھر میں قرآن کی آواز نہیں آئی، قرآن گھر میں ہے مگر پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، آذان سن کر کبھی ہم اٹھتے نہیں۔ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، 5 ٹائم اذان آئے ہمارے کانوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ کون ہے؟ میرا بھائی علامہ رفیق رضوی، 71 جس کے شہید ہو گئے۔ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں ڈالا، گھوڑے پر چڑھتا گیا، قرآن پڑھتا گیا۔ اس جملے پر جو نہیں سمجھا میں کیا کہوں، میں حاضر، سکون سے سننا۔ آپ نے گھوڑے کی لگام کھینچی، اللہ، ایک دفعہ لگام کھینچی، گھوڑا نہیں چلا، دوسری مرتبہ لگام کھینچی، گھوڑا نہیں چلا، شفیق بیٹا تیسری مرتبہ لگام کھینچی، گھوڑا نہیں چلا، جب 11ویں مرتبہ لگام کھینچی، گھوڑا نہیں چلا۔ حسین کہتا ہے مرتجز میں راضی ہوں، تو نے میری 22 سال خدمت کی ہے، 3 دن ہو گئے تجھے پانی نہیں ملا، تجھے غذا نہیں ملی، مدینے جا تیری مرضی، جنگلوں میں جا تیری مرضی، نہر فرات جا تیری مرضی، مجھے جو کس بات کا ہے میری 3 بہنیں خیمے کے اندر دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا بھائی پھر نہیں آئے گا، تجھے چاہیے تھا چل پڑتا۔ بھائی جان جب حسین نے رکابوں سے پیر اٹھایا، گھوڑے کی چیخ نکلی، مرحبا، گھوڑے کی چیخ نکلی، اپنی زبان سے کہتا ہے حسین نوکروں سے ناراض نہ ہو، آج میرے اوپر بڑا امتحان ہے۔ مرتجز وہ کیسا؟ راول پنڈی والوں جب حسین نے کہا کون سا امتحان ہے، وہ کہتا ہے دیکھیے آپ کے خیمے کے سامنے آپ کی 4.25 سال کی بیٹی کھڑی ہے، آپ کہتے ہیں چل، وہ کہتی ہے نہ چل،
میں نے بابے کا چہرے کے بوسے لے لے، بابے کا منہ چومنا ہے نہیں چلنا۔ او حسین یہ تیری وہ بیٹی ہے جس کا کہنا عباس مان گیا۔ میں کوئی اصغر سے اوپر نہیں آیا، میں کوئی بڑی شان والا نہیں، تیرے بچے پیاسے رہے مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے۔ ایک کام کر نیچے اتر بیٹی سے مل، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ او میں پردیسی ہوں، جو بھائی دور جاتے ہو مجھے بتاؤ بیٹیاں کیسے پیار کرتی ہیں، کب تو بتا اگر تیری بیٹیاں ہیں مجھے بتا۔ بیٹے کبھی نہیں کہتے ابا کب آؤ گے، ہمیں آپ کی یاد ستا رہی ہے۔ یہ بیٹی ہے جو کہتے بابا آ جا، تیرے بغیر گھر میں رونق نہیں۔ یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھو، میں تبلیغ والا مولوی ہوں، ایک فکر دینے والا ہوں آپ کو۔ یہ 11 روزہ پروگرام ایسے بہ نہ جائے، رب سے بیٹے بھی مانگو تمہارا حق بنتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بیٹی بھی مانگ لو۔ آپ کہیں گے مولوی وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے بیٹے جائیدادوں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹی میت کی وارث۔ میں نے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، باپ بیٹا گھڑیاں دیکھتا ہے، کہتا ہے کب جنازہ اٹھے گا۔ منبر رسول پر بیٹھا ہوں، بیٹی گھڑیاں نہیں دیکھتی، وہ تو باپے کا منہ چومتی تھکتی نہیں۔ چاہے جس کی بیٹی ہو آنسو بہانے والو، میری تقریر کو ضائع نہ کر دینا، نہیں آیا جاتا، اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا، اور میں قربان ہو جاؤں۔ بی بی کہتی ہے بابا نیچے اتارا، میں روکتی نہیں، مجھے ایک دفعہ منہ چموا۔ وہ جلالی مسجد میں بیٹھ کر رات کو رونے والا، تیرے آنسو کو سلام، تیرے دل کی دھڑکن کو سلام، میں قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاری رفیق 8 سے 4 مہینے پہلے میں کراچی میں گیا ہوں، امیر اہل سنت کے حکم پر ایک میمن کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ جعفر صاحب اس میمن کے 4 بیٹے تھے اور 4 ٹیکسٹائل ملیں تھی، ایک بیٹی تھی۔ اس نے ایک مل بیٹوں کو دی، مگر بیٹی کو کچھ نہیں دیا، بیٹی کا حق کھا گیا۔ 8 مہینے بعد سینے میں درد اٹھا، ڈاکٹروں نے کہا میمن تیرے گردے فیل ہو گئے، جا گردے لے آ، لیکن بازار والے نہیں چاہیے، بلڈ کا مسئلہ ہے، یا بیٹے دے یا بیٹی دے۔ آپ کے آنسو کی قسم اس کو بڑا ناز تھا بچوں پر، جیسے آپ ناز کرتے ہو۔ یہ 4 بیٹوں کے پاس گیا، کہتا ہے مجھے ایک گردہ دے دو، میری زندگی بڑھ جائے گی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بیٹی کو پتہ چلا کہ میرے بابا کو گردے کی ضرورت ہے، وہ آدھی رات کو آئی، کہتی ہے بابا چل مجھے ہسپتال لے چل، تجھے گردوں کی ضرورت ہے، مجھے تیری حیاتی کی ضرورت۔ معصوم بچہ رو رہا ہے، بیٹا تیرے آنسو کو سلام، تیرے دل میں حسین کا پیار کیسے آیا؟ آؤ سنیوں کی محفل میں بیٹھو تو صحیح، سینے پر ہاتھ مارنے آسان ہے، 4 دن شور مچانا آسان ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حسین کی محبت میں روتے ہیں، اور میں قربان ہو جاؤں۔ اعجاز مصطفیٰ بھی شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی، رسول تھے سجدے میں تو پشت پر حسین، حسین تو بیٹھ گئے مگر عبادت کھڑی رہی۔ میں حاضر جناب، میں حاضر جناب، میں حاضر، میں قربان بابا۔ اللہ اگر مجھے آپ اجازت دے دیں، سفر نے مجھے تھکا ڈالا ہے، اگر اجازت دے تو میں 10-15 منٹ اٹھ کے بیان کر لوں جناب، کو کب سے اجازت ہو تھوڑی سی جی۔
جی جی مہربانی جناب، مہربانی جناب، میں حاضر جناب، کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حسین چہرے تشریف فرما ہیں، توجہ کیجئے گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پھر ایسے